بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا، مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو جانے لگا اور سب عزیز دوست رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل میں نے سب کو لٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خاص میں سے تھا وہ واپس نہ گیا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اسے جھڑک دیا کہ بیت اللہ جانا بھی کوئی آسان ہے، میرے ساتھ نہ آؤ، جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار بلا شبہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے میں چلتا بنا۔ سفر کہیں وہ مجھے نظر نہیں آیا، اللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب اللہ کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہنے لگا، ہاں۔ پھر میں نے پوچھا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چھٹی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چھٹی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب و قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا، اے زید، بتا اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر ہوئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زاروں قطار رونا چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہگاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہیں جو وہاں جا کر سند لاؤ؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چھٹے نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چھٹی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چھٹی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک ناواقف تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہاں چھٹی نہایت احترام کے ساتھ صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و غم کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تجہیز و تکفین میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چھٹی یاد آئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چھٹی زید کو کیوں نہ دی تھی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگوا کر دیکھا جو اسی طرح مہر بند تھا
جب میں نے کھولا تو اس میں چٹنی نہ پائی۔ اب تو میرے غم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرق برق لباس میں تخت پر جلوہ افروز ہیں اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جھمکتے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں، وہ چٹی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے اور اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ نہ کیجیے، میں اپنے من مانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ اے اللہ، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جس میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پشتی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کچھ لوگوں کو چیونٹی کی طرح اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا، یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میری ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی، تو گرمی کس بات کی؟ اس طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔